الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. Dear viewers, we warmly welcome you back to our program Prophetic Stories. So far in this program, we have shared the stories of different prophets alayhimus salam. In the month of Milad, we are discussing the biography and significant stories from the life of the last prophet sallallahu alayhi wasallam. Let's continue this trend and begin today's episode as usual with the excellence of Durud Pak. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, زینوا مجالسکم بالصلاة علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ. تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو. تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے بروز قیامت نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ناظرین، میں اور آپ ہم سب یہ نیت کریں آج کہ آج کے بعد ہماری کوئی بھی محفل، کوئی بھی مجلس، کوئی بھی گیدرنگ ایسی نہ ہو کہ جس میں ہم نے درود پاک نہ پڑھا ہو. چاہے فیملی گیدرنگ ہو، چاہے فرینڈ سرکل ہو، یا کوئی بھی کسی بھی قسم کی محفل، مجلس یا گیدرنگ ہو، ہم درود پاک ضرور پڑھیں. نہ صرف خود پڑھیں بلکہ دوسروں کو بھی درود پاک پڑھنے کا ضرور ذہن دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ناظرین، جب کفار مکہ کو یہ پتہ چلا کہ انصار صحابہ کرام علیہم الرضوان نے مہاجرین کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد مدینہ شریف میں جمع ہو چکی ہے، تو انہیں یہ ڈر محسوس ہوا کہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑا لشکر تیار کر کے ہم پر حملہ نہ کر دیں اور ہمیں ہلاک نہ کر دیں. اس ڈر اور اس خوف کی وجہ سے کفار مکہ نے ایک بہت بڑی کانفرنس آرگنائز کی. ناظرین، یہ وہ کانفرنس تھی کہ جس میں مکے کے تمام بڑے بڑے سرداران نے شرکت کی اور خود شیطان مردود بھی اس کانفرنس میں ایک بوڑھے شخص کی شکل اختیار کر کے شریک ہوا. ناظرین، اس کانفرنس میں جب یہ معاملہ ڈسکس کیا گیا کہ مسلمانوں کی بڑی تعداد جمع ہو رہی ہے اور کہیں ہم پر اٹیک نہ ہو جائے اور ہمیں ہلاک نہ کر دیا جائے، تو بڑے بڑے سرداروں نے اپنی اپنی طرف سے رائے دی. کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر لیا جائے، کسی نے کہا کہ انہیں شہر سے باہر بھیج دیا جائے، انہیں آؤٹ آف سٹی بھیج دیا جائے. اور یہ سب معاملات چل رہے تھے، یہ ڈسکشن چل رہا تھا کہ ابو جہل بولا کہ سنو، میری بات سنو. تو سب متوجہ ہوئے اور سننے لگے کہ ابو جہل کیا کہتا ہے. تو ابو جہل نے کہا کہ کیوں نہ ہم تمام قبیلے کے ایک ایک نوجوان کو جمع کریں اور وہ ایک ٹیم مل کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ اٹیک کرے اور انہیں قتل کر دے. تو اس طرح یہ ہوگا کہ ان کے قتل کا الزام تمام قبیلوں پر آئے گا، کسی ایک قبیلے پر نہیں آئے گا. اور بنو ہاشم، ہم تمام قبیلوں سے ایک ساتھ فائٹ نہیں کر سکتی، ایک ساتھ ہم سے بدلہ نہیں لے سکیں گے، اس لیے ہم بآسانی خون بہا دے دیں گے انہیں اور بآسانی ہم ان تمام معاملات سے بری ہو جائیں گے اور ہماری جان چھوٹ جائے گی. ناظرین، یہ سارے معاملات چل رہے تھے اور انہوں نے یہ طے پایا کہ اب ہم اسی طرح کریں گے، ہر قبیلے سے ایک ایک شخص کو جمع کریں گے، ایک بہادر جوان کو، اور معاذ اللہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹیک کریں گے اور معاذ اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے. ناظرین، اس واقعے کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اور اے محبوب، یاد کرو جب کافر تمہارے ساتھ مکر کرتے تھے کہ تمہیں بند یعنی قید کر لیں یا شہید کر دیں یا نکال یعنی جلا وطن کر دیں، اور وہ اپنا سا مکر کرتے تھے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا تھا، اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر. ناظرین، جب کفار یہ منصوبہ بنا کر گھر چلے گئے
تو اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب حکم فرما رہا ہے کہ اب آپ مدینہ شریف ہجرت فرما لیں، آج رات اپنے گھر میں نہ رکیں۔ تو ناظرین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ڈسکشن کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سارا معاملہ ڈسکس کیا اور انہیں بتایا کہ اللہ پاک نے اب مجھے حکم فرما دیا ہے اور میں آج رات نہیں رکوں گا بلکہ آج ہی مدینہ کی جانب ہجرت کر لوں گا۔ ناظرین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے تشریف لے جا رہے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اکیلا تنہا نہ چھوڑے، مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ درخواست قبول کی۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ چلنے کی اجازت دے دی۔ ناظرین پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 اونٹنیاں پال رکھی تھی، اس میں سے ایک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً پیش کی، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کی قیمت دوں گا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار کرنے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ قیمت لی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اونٹنی دی۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا پلان تیار کیا کہ کس طرح ہم سفر پر نکلیں گے اور مدینہ شریف کی جانب ہجرت کریں گے۔ تو ناظرین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور انہیں فرمایا کہ آج رات میرے بستر پر سبز چادر اوڑھ کر تم سو جانا اور میرے پاس جو امانتیں رکھی ہوئی ہیں وہ تمام لوگوں کو ان کی امانتیں پہنچا کر پھر تم مدینہ شریف تشریف لے آنا۔ ناظرین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی آرام اور سکون کے ساتھ اس بستر پر سو رہے تھے، اس بستر پر آرام فرما رہے تھے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عقیدہ تھا اور انہیں اس بات کا پکا یقین تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ فرما دیا ہے کہ علی یہ امانتیں ان لوگوں پر پہنچا کر مدینے آنا، تو مجھے پورا یقین ہے کہ آج تو مجھے موت نہیں آ سکتی، پھر کبھی بھی آ سکتی ہے، لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ حکم فرمایا ہے کہ یہ امانتیں دے کر آنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج مجھے موت نہیں آنی۔ ناظرین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی آرام اور سکون کے ساتھ اس بستر پر آرام فرمانے لگے۔ ناظرین کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے باہر تشریف لے جانا تھا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستہ مبارک میں مٹی کو لیا اور سورہ یاسین شریف کی ابتدائی آیات تلاوت فرمائیں، اس پر دم کیا اور وہ مٹی کفار کی طرف پھینک دی۔ ناظرین اس مٹی کے پھینکنے سے یہ ہوا کہ کفار میں سے کسی کو بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے جاتے ہوئے نظر نہیں آئے۔ کفار انتظار کرتے رہے کہ رات ہو اور ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں، ان پر اٹیک کریں اور معاذ اللہ انہیں قتل کر دیں، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے گھر سے باہر تشریف لے گئے اور آگے بڑھ گئے، لیکن کفار میں سے کسی کو بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہ آئے۔ بہرحال پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ملے، جہاں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم یہاں ملیں گے اور یہاں سے پھر آگے بڑھیں گے۔ ناظرین پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھنے لگے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک زخمی ہو چکے ہیں تو پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کندھے پر بٹھا لیا اور اپنے کندھے پر لے کر آگے بڑھنے لگے۔ پھر ایک مقام آیا جسے غار ثور کہا جاتا ہے۔ ناظرین پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں قیام فرمایا۔ ناظرین اس غار میں جتنے بھی سوراخ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے
اپنے کپڑوں میں سے کچھ حصہ لگا لگا کر وہ سارے سوراخ بند کر دیے، لیکن ایک ہال ابھی بھی باقی تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اب کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ جس چیز سے اس ہال کو بند کر دیا جائے۔ تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ اس طرح کیا کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں اپنا سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا پاؤں اس ہال پر رکھ دیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں کوئی ذرہ برابر بھی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ لیکن اللہ پاک کی شان دیکھیں کہ ہوا یہ کہ اسی ہال میں سے ایک سانپ نے بار بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں پر ڈسا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے درد کی شدت کے باوجود اپنا پاؤں وہاں سے نہ ہٹایا کہ کہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ آ جائے۔ ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور آنسو کے کچھ قطرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر آ لگے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ اے ابو بکر کیا ہوا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا معاملہ بتایا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہر درد کی دوا دینے والے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں پر اپنا لعاب دہن لگایا اور ناظرین اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو درد کی شدت تھی، جو درد تھا، وہ اب ایسا ہو گیا جیسے کبھی کوئی درد ہوا ہی نہیں ہے۔ ناظرین، جب کفار کو یہ پتہ چلا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے گھر مبارک سے تشریف لے جا چکے ہیں، تو انہوں نے ان لوگوں سے کہا کہ جنہوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا کہ تم کس ہوش میں ہو، تم نے کس طرح محاصرہ کیا ہوا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ تو جب انہوں نے جا کر دیکھا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما نہیں تھے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ پھر ان کفار نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ پوچھ گچھ کی، پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں سے چلے گئے اور لوگوں نے کہا کہ تم نے کیا محاصرہ کیا تھا کہ وہ جس کا انتظار تم کر رہے تھے وہ تمہارے منہ پر خاک اڑا کر چلے گئے۔ جب یہ بات انہوں نے سنی تو اپنے چہروں پر ہاتھ پھیرا تو دیکھا حقیقتاً ان کے چہروں پر خاک لگی ہوئی ہے۔ ناظرین، پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 دن تک اس غار میں قیام فرمایا۔ اسی دوران کفار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے اس غار تک بھی پہنچے تھے، لیکن جب غار کے قریب پہنچے تو اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے وہاں پر ایک مکڑی نے جالا بنایا ہوا تھا اور ایک کبوتری نے انڈے دیے ہوئے تھے۔ جب کفار نے دیکھا کہ یہاں پر اس طرح کا معاملہ ہے تو آپس میں کہنے لگے لگتا ہے کہ کئی عرصے سے یہاں تو کوئی آیا ہی نہیں ہے، اگر آیا ہوتا تو یہ جالا تھوڑی نہ بن چکا ہوتا۔ تو ناظرین، وہ یہ لوگ ڈسکس کرتے رہے کہ یہاں تو کوئی نہیں آیا اور وہاں سے چلے گئے۔ اس طرح اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی اور پھر 3 دن کے قیام کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے کی سفر کی جانب روانہ ہو گئے اور اس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف کا سفر فرمایا۔ ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ نے بہت سی معلومات حاصل کی اور بہت سارے واقعات کو بھی جانا اور یقیناً آپ نے ان میں سے بہت سے ایسے پوائنٹ بھی گین کیے ہوں گے جس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تو ضرور اپنی ڈیلی لائف میں بھی ان چیزوں کا امپلیمنٹ کریں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل پیرا بھی ہوں۔ ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارا پروگرام پروفیٹک سٹوریز ضرور دیکھتے رہیں اور اسی طرح تفسیری معلومات کے لیے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب سیرت الانبیاء کا ضرور مطالعہ کریں۔ اپنا ضرور خیال رکھیے گا۔ We will meet again inshallah in the next episode۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔